یہ صرف مسلمان یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا تھا اور کتاب یہودیوں کی استعمال ہو رہی ہے۔ یہودی یہ نہیں مانتا، یہودی کہتا ہے کہ بے شک تمہارے عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے مسیح وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس جو 14 نشانیاں پوری کر چکے۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جیریکو سے جروسلم پہنچے، یہ بھی جیریکو سے جروسلم ہی پہنچے گا۔ جیسے ہی آئے گا اس کے سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی جنگ بند کر دیں گے۔ دجال کا نام المسیح الدجال ہے۔ اور سمجھے اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ہے اصلی چابی جس کو ہم نے پکڑنا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دجال کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ ان کے لیے تو وہ ہو گیا مسیحا، یہود کے لیے دجال، اور ہمارے لیے مسیحا جو ہے مسیحی موت، اور یہ گویا یہ ایک اسلام اور یہودیت کی ایک جنگ ہوگی۔ نہ صرف اسلام اور یہودیت نہیں، اب اس کو غور سے سمجھیں، یہی تو اینڈ آف ٹائم کی خوبصورتی ہے، یہ اس دور کی خوبصورتی کیا ہے کہ گھمسان کا فتنہ ہے وہ، کیونکہ یہ صرف مسلمان یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا تھا اور کتاب یہودیوں کی استعمال ہو رہی ہے توریت، تو اب یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا پھڈا پڑ گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے منوا لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی واپس آنا۔ عیسائی تو یہ مانتا ہے، عیسائی تو کہتا ہے کہ مسیح نے آنا ہے اور وہ دوسری دفعہ آنا ہے، پہلی دفعہ تو آگے ہو کے جا چکے ہیں۔ مسلمان بھی یہی مانتا ہے بائی دی وے، یہودی یہ نہیں مانتا، یہودی کہتا ہے کہ بے شک تمہارے عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے مسیح وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس جو 14 نشانیاں پوری کر چکے ہوتے۔ یہ فرسٹ کمنگ سیکنڈ کمنگ والا کہ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، تو ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں ہے، اب ہمارے پاس تو ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے۔ تو اصل میں مسئلہ پڑھنا ہے کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی کنفیوژن سٹارٹ ہونی ہے مسیح کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام ہمیں اسی بارے میں تو بتا رہے ہیں کہ وہ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ لوگ عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہودی تو ٹوٹل 2-2.5-3 کروڑ یہودی ٹوٹل، وہ اس کا ویٹ کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو 6 ارب انسان، 3.5-4 ارب کرسچن اور تقریباً 2.2 ارب مسلمان جس بندے کا ویٹ کر رہے ہیں، دجال پہلے تو اس کے حلیے میں آئے نا، دھوکہ ہی دینا، اس نے دجل ہی کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دجل ہو گئے۔ پہلے 6 ارب کی آرمی تو پکڑوں گی، 2.5 کروڑ والے تو پہلے تو دیکھ لوں گا میں ان کو، پیچھے تو کوئی بچا ہی نہیں۔ 7 ارب میں سے 6 ارب میرے پاس آ گئے، میں تو پہلے ہی گھر میں پہنچ چکا ہوں۔ سو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آنا اس کا بہت ضروری ہے۔ اس کا کس طریقے سے اب حضرت عیسیٰ جیریکو سے جروسلم پہنچے، یہ بھی جیریکو سے جروسلم ہی پہنچے گا۔ اور سے سمجھیں ٹریک کیا ہے؟ گدھے پہ جی گدھے پہ آئے گا۔ پھر کس فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے، جی ہاں، یہ بھی حضرت داؤد کی فیملی سے آنا ضروری ہے، لینیج چیک ہوگی۔ اس کا غیر متوسط لو سوشو اکنامک کلاس کے اندر سے ہونا ضروری ہے، یہ اہل یہود کہہ رہے ہیں، یہ غریب ہونا ضروری ہے۔ اس کے ماں اور باپ دونوں کا متقی یہودی لینیج کے اندر بائی برتھ یہودی ہونا ضروری ہے۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ماں بھی چلے گی اور باپ بھی چلے گا، ورنہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ موٹی موٹی نشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد جیسے ہی آئے گا اس کے سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی جنگ بند کر دیں گے اور امن کی بات شروع کریں گے۔ یہ یہودیوں کی نشانی بتا رہا ہوں، ابھی میں بتاتا ہوں نبی السلام نے ہمیں مسیح دجال کی نشانی کیا بتائی۔ اب یہ سوچنے سے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ دجال کا نام المسیح الدجال ہے، کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ المسیح الدجال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام کیا؟ المسیح۔ اور یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ دجال کا نام المسیح دجال کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کاپی کر رہا ہے، مگر حضرت عیسیٰ کا نام المسیح ہونا سب سے بڑی ضمانت ہے کہ توریت کے اندر جو مسیح کا لفظ آیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑی سی ٹرک انٹروڈیوس ہوتی ہے
جو کہ میں اپنی طرف سے ہی بتا رہا ہوں کہ جب یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور نبوت ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر نبی ہو تو پھر یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، اور نبی علیہ السلام نے تو بتا دینی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دینا تھا، مگر جس بندے کے سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس کو وہ سلیب پہ چڑھانے کے لیے پہلے کرتوت کر چکے ہیں، کیونکہ اصل میں نبی علیہ السلام تو نہیں ہیں جنہوں نے آگے دجال کو آخری دور میں لڑائی کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے جو کرنا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس سے یہ والی ٹیسٹنگ نہیں کی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے یہ ٹیسٹنگ کی ہے، بیکاز ٹائمنگ کا مسئلہ تھا ان کو کہ اس ٹائم کے اوپر نبی نے آنا ہے۔ آئرونیکلی ان کو حضرت عیسیٰ کی ٹائمنگ نہیں پتہ تھی۔ یہودیوں کو ہر چیز کی ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے، یہ کب کون سا چاند نکلنا ہے، کب بلڈ مون نکلنا ہے، کب سپر بلڈ مون نکلنا ہے، کب پیس اوور ہے، کب ہانکہ ہے، یہ سب پتہ ہے ان کو، نبیوں کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کو قتل کر دے گا، سب پتہ ہے ان کو۔ بنی اسرائیل کو ڈیٹس کے اوپر کبھی مسئلہ نہیں ہوا سوائے ایک ڈیٹ کے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت، ہستی، ایسا رسول اور نبی نے دنیا میں آنا ہے اور چلے جانا ہے آسمان میں واپس۔ دے مسڈ آؤٹ آن اے ویری بگ تھنگ۔ یہ ہے اصلی چابی جس کو ہم نے پکڑنا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دجال کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ جس میں ان کی یہ والی ڈیٹ مس کرائی ہے۔ حالانکہ عیسیٰ پیس اوور کو پیدا ہوئے ہیں، ان کی پیس اوور کی سب سے بڑی ڈیٹ ہے، اس دن ان کی قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے جو ذکر کیا کہ جب یہ دجال آئے گا تو جنگ بند ہو جائے گی، جو ان کی نشانی یہ ہے، جی، یہ جنگ کن کے درمیان ہوگی؟ دنیا پوری کی ان کی نشانی یہ ہے کہ جیسی مسیح نے آنا ہے دنیا سے ہتھیار زیرو، لوگوں نے ہتھیار پگھلا کے حل بنانے، یہ ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے، ہمارے مسیح کی آخری نشانی ہے۔ اور سمجھیں، ہمارے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آخری نشانی ہے کہ لاسٹ میں، کیونکہ شروع میں تو جنگ چلے گی، امام مہدی کی جنگ چل رہی ہے، اس کے بعد دجال کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس کے بعد یہ جنگ جب دجال کو مار دیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم، پھر اپنے اس پہ بیٹھیں گے، حکمرانی پوری خلافت پہ بیٹھیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بعد کتنے عرصے بعد جب وہ مر جائیں گے، کیونکہ پھر پہاڑ پہ رہنا ہے انہوں نے، پھر جب یاجوج ماجوج کو پرندے اٹھا کے پانی میں ڈال دیں گے، اس کے بعد کہیں آ کے دنیا میں امن شروع ہونا ہے۔ یہ غور سمجھیں کہ کتنے دیر بعد امن، آخری نشانی ہے امن کی۔ اور پھر نبی اسلام نے کہا اسلام ایک ایک گھر میں پھیلے گا۔ یہ کہتے ہیں آتے ہی سب سے پہلے اسلام پھیلنا ضروری ہے اور یہودیزم پھیلنا ضروری ہے، اللہ کا نام دنیا کے گھر، اور لوگ سو دے آر مسنگ آن سرٹن لیول ڈیٹیل، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دجال کو ٹرانسفر کروایا ان کے اوپر، بعد میں اصلی عیسیٰ ابن مریم کو، بیکاز انہوں نے اپنی طرف سے خود طاغوتی سسٹم بنایا کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ معاملہ کیسے ہوگا، اور نبی اسلام نے ہمیں وہ والی خبر دے دی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے پلان۔ اور یہاں پر ایک چیز آتی ہے، کیا وہ اسی طرح بے خبری ہی میں رہیں گے، ان کا التباس جاری رہے گا دجال کے بارے میں کہ یہی مسیح ہے؟